السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد اسماعیل بیگ، ناظم جامعہ حفظ القرآن چندن نگر بھانپور اور صدر جمعیت العلماء ضلع بھوپال، آپ سبھی حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سرکار نے ایک رمضان سے بہت ساری دکانوں کو کھولنے کے پیغامات جاری کرے ہیں، اس کے اندر ہمیں یہ اس بات کی سمجھداری اور ہوشیاری رکھنا ہے کہ یہ دکانیں کھلنا ہمارے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ ایک سازش اور پلان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر ہم اس کے شکار بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کیا کورونا کا وائرس ختم ہو چکا؟ کیا کورونا وائرس جس ڈسٹینس کو مانگتا ہے وہ ڈسٹینس ہم نے ختم کر دیا؟ یہ دکانیں جب کھلیں گی تو کیا بھیڑ نہیں لگے گی؟ اور اگر بھیڑ لگے گی تو ڈسٹینس کا کوئی معاملہ نہیں رہے گا۔ اگر ایسے ماحول کے اندر کوئی ایک مریض بھی اس کے اندر پازیٹیو پہنچ جاتا ہے اور وہ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کے سمپرک میں آ جاتا ہے تو کیا ان لوگوں کے اندر کورونا وائرس کا اثر نہیں ہوگا؟ کیا کورونا پازیٹیو مریض نہیں ہوں گے؟ اور دوسری طرف یہ دکاندار جو کہ کسی وقت میں ہمارے خلاف جگہ جگہ پر یہ دکاندار اپنے یہاں محلوں کے اندر ہمیں آنے کے اندر مسلمانوں کے پہنچنے سے پریشانی ہوتی تھی جس دکانداروں کو، اور مسلمانوں کے لیے باقاعدہ بیریکیڈس لگا کے رکھے ہوئے تھے کہ ان کے آنے سے ہمارے یہاں کورونا پھیل جائے گا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان دکانداروں کے یہاں باقاعدہ اب یہ عید کے ٹائم پر اپنا ویلکم کا لگائیں گے، استقبال کا لگائیں گے، عید کی خوشیوں کا لگائیں گے اور پوسٹر لگا کر یہ کہیں گے کہ آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک، اور آئیے اور اسکیمیں دیں گے باقاعدہ کہ اس اسکیم کے تحت آپ ہم سے سامان خرید کے لے جائیے۔ تو کیا وہ کورونا وائرس جو ان کو پہلے پریشان کرتا تھا، مسلمان کے آنے سے ڈر تھا کہ یہ بیماری ہمارے اندر آ جائے گی، وہ دکانوں پہ پہنچ کر ختم ہو جائے گی؟ اور وہی دکاندار جن کا مال 3 مہینے پہلے بھرا چاہ چکا تھا، 3 مہینے پہلے انہوں نے عید کی زبردست خریداری کری تھی، یہ اپنا مال بیچ کر آپ سے پیسے لیں گے۔ جہاں ایک طرف آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی NRC CA اور NPR کا معاملہ چل رہا تھا، اس ٹائم پر یہ بنیے اور یہ چوک کے دکاندار باقاعدہ ببانگ دہن علل اعلان اپنے دکانوں کے سامنے باقاعدہ پوسٹر لگا کر انہوں نے یہ NRC اور NPR اور CA کا سمرتھن کیا تھا، اور یہ لوگ اب آپ کو جب استقبال کریں گے اور آپ سے آپ کو ان سے سامان خریدیں گے تو یہ پیسے کا استعمال کیا آپ کی بھلائی کے لیے کریں گے؟ دوسری ایک چیز اور بھی ہے کہ مسلمان سے ایک بات اور بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، تمام مسلمانوں سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا عید کی سامان کی خریداری کرنا فرض ہے؟ کیا عید پہ نئے کپڑے پہننا ضروری ہے؟ کیا عید کے لیے بہت زیادہ اچھے سامان خریدنا ضروری ہے؟ اگر یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں تو یاد رکھو کہ یہ آنے والے 4-6 مہینے بڑے خطرناک ہیں۔ اس کے اندر ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اس کے اندر ہمیں اپنے بچوں کے اسکول کھلیں گے اس میں ضرورت پڑے گی، راشن میں ضرورت پڑے گی، میڈیکل میں ضرورت پڑے گی، بہت ساری چیزوں کے اندر ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ اپنے پیسوں کو بچا کے رکھیے اور اپنے روزوں کو اور نماز کو تقویت دیجیے، روزوں کے اندر اپنے اخلاص پیدا کیجیے، تقوی پیدا کیجیے، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، اور نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے ملک سے اس کورونا کا رخصت فرما، اس وبا کو، اس عذاب کو، جیسا کہ ہمارے PM صاحب نے کہا ہے ہمیں ان کی بات کا بھی سمان رکھنا ہے، اور یہ اس کے لیے دعا کرنا ہے کہ ہمارے ملک سے اللہ پاک اس وبا کو رخصت کر دے، پوری دنیا سے اس وبا کو رخصت کر دے۔ اور دوسری ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے پیسوں کو بچا کر رکھو گے تو یہ پیسے آپ کے بچوں کے کام آئیں گے، آپ کے گھر والوں کے کام آئیں گے، اور نہیں تو یہ پیسہ جو آپ عید کی خریداری پر خرچ کریں گے، یقین جاننا آپ کا پیسہ دوسروں کو آپ صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ پیسہ آپ ہی کے خلاف استعمال ہوگا، اور اگر آپ کے خلاف استعمال ہوگا تو گویا کہ آپ ہی کی بے وقوفی کی وجہ سے ان کو آپ نے تقویت دی ہے۔ آپ عقل مندی کا ثبوت دیجیے، آپ سمجھداری کا ثبوت دیجیے، اور اپنی عید کی خریداری بالکل نہ کریں۔ پرانے کپڑے سے ہم عید کریں گے، پرانے کپڑے سے کہ ہمارے نبی کے دور میں پرانے کپڑوں سے عید نہیں ہوئی ہے؟ کیا ہمارے صحابہ کے دور میں اتنی زیادہ فراوانی تھی کہ وہ خوب نئے نئے کپڑے خریدا کرتے تھے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ اس کو ہم نے ضروری قرار دے دیا
جس کی وجہ سے تمام غریبوں پہ بوجھ پڑ رہا ہے، تو میں سارے مالدار بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی زکوٰۃ جو نکالتے ہیں اپنی زکوٰۃ کو خوب نکالیں اور اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں۔ اور غریب امیر سارے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ عید کی خریداری بالکل نہ کریں، سادی طریقے سے عید منائیں۔ کیا ہم عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھ پائیں گے؟ نہیں پڑھ پائیں گے۔ جب ہم فرض نمازیں مسجدوں کے اندر نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جمعے کی نماز جو مسجد کے اندر ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیا ہم عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھ پائیں گے؟ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو ہمیں خریداری بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔